اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ایک لمبے وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ فرسٹ ایئر کا ایک پلے ہے آخر میں جو دیا گیا ہے، ون ایکٹ پلے پروگریس، جس کو سینٹ جان گرین ایرون نے لکھا ہے. اس میں 3 کریکٹر ہیں، 2 بھائی بہن ہیں. ایک پروفیسر ہنری کوری، ڈاکٹر آف سائنس، اور ایک اس کی بہن ہے مسز ملڈن جس کا اپنا نام شارلوٹ ہے، اور ایک ان کی ایلڈرلی ایک خاتون ہے جو ان کی سروینٹ ہے ہنا. تو یہ 3 اس میں کردار ہیں جو زیادہ واضح کردار ہیں. باقی جو ہے سائلنٹ کردار ہیں جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن یہ تینوں جو ہیں اس میں وہ کرتے ہیں. تو اس کی سیٹنگ جو ہے یہ 1919 کی ہیں، اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کے سیناریو میں اس کو لکھا گیا ہے. اور پروفیسر ہنری کوری جو ہے وہ ایٹم بم جیسا کوئی تباہ کن بم تیار کرتا ہے، اور اس کی بہن چونکہ اس کا بیٹا اس جنگ میں مارا جا چکا ہوتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ بم تباہ کر دو، اور اس سے دوسروں کی ماؤں کی جو ہے وہ گود اجڑ جائے گی، لیکن وہ مانتا نہیں ہے. تو یہ ان کے درمیان ایک کنورسیشن ہے. دیکھتے ہیں، یہ اس سین سے شروع ہوتا ہے کہ پروفیسر ہنری کوری جو ہے وہ اپنے تجربے کے آخری مراحل میں اپنے ایکسپیریمنٹ کو دیکھتا ہے، اور آخرکار وہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس دوران جو ہے مسز ملڈن بھی آ کر ان سے ملتی ہیں. تو لیٹ اس بگن ان دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی. Scene. The scene of the play is laid in the study room of Professor Henry Corey. اس پلے کا، اس ڈرامے کا جو سین ہے وہ پروفیسر ہنری کوری کا اسٹڈی روم ہے، پڑھائی کا کمرہ ہے، in a remote village in the north of England. اور یہ جو اسٹڈی روم ہے یہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ہے جو کہ انگلینڈ کے شمال میں واقع ہے. اور وقت کیا ہے؟ on a spring day، یہ موسم بہار کا ایک دن ہے. in the year 1919، 1919 کے سال کا ایک بہار کا دن ہے. the room is tidy enough، یہ کمرہ کافی صاف ستھرا ہے. with the tidiness of a house dominated by a bachelor، اور یہ صاف ستھرا گھر جو ہے ایک کنوارے کے قبضے میں ہے، یا ایک کنوارا آدمی اس میں رہتا ہے. who is dominated by his work rather than by domestic comfort، جو گھریلو آرام کو وقت دینے کی بجائے اپنے کام کو وقت دیتا ہے، وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے. And on the large table near the center of the room، اور اس کمرے کے سنٹر میں ایک بڑے میز کے اوپر there is a litter of scientific apparatus، سائنسی آلات کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے. employed by پروفیسر کوری، جو پروفیسر کوری کے استعمال میں ہیں in the experiment in which he is now engaged. اور یہ اس ایکسپیریمنٹ میں اس اپریٹس کو کام میں لا رہا ہے جس میں وہ فی الحال انگیج ہیں، مصروف ہیں. and the walls of the room، کمرے کی دیواروں کے اوپر a number of diagrams، وہاں کئی ایک ڈائیگرام جو ہیں لٹک رہے ہیں. showing sections of very large bombs، جس میں بڑے بڑے بموں کے مختلف سیکشن، مختلف حصے دکھائے گئے ہیں. there is a model of a big bomb، یہ بومب نہ پڑھا کرے، بومب پڑھا کرے، BOM، بم پڑھا کرے، B سائلنٹ ہوتا ہے. there is a model of a big bomb on a stand underneath one of these diagrams، اور ان ڈائیگرامز میں سے ایک ڈائیگرام کے نیچے ایک سٹینڈ کے اوپر ایک ماڈل ہے، ایک بم کا ماڈل بنایا گیا ہے. there are sectional diagrams of aeroplanes and airships to be seen، اور مختلف ایروپلینز اور ایئر شپس کی سیکشنز کے ڈائیگرام، مختلف حصوں کے ڈائیگرام بھی بنائے گئے ہیں. ایئر شپ جو ہے وہ ہوا سے ہلکا ہوائی جہاز ہوتا ہے، اور ایروپلین ہوا سے بھاری ہوائی جہاز ہوتا ہے.
also fairly large models of aeroplanes and airships. اور ان ایروپلینز اور ایئرشپس کے جو ڈائیگرام ہیں یا ان کے سیکشنز کے ڈائیگرامز کے ساتھ ساتھ ان کے ماڈل بھی لگائے گئے ہیں. پروفیسر ہنری کوری, aged between 50 and 60. پروفیسر ہنری کوری جن کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان ہے, is sitting at the center table. وہ درمیان والے میز کے قریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے. watching a chemical process in a large retort. وہ ایک بڑے برتن میں, بڑے سائز کے برتن میں ایک کیمیکل پروسیس کو, ایک کیمیائی عمل ہو رہا ہے, اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. He has cold, humorless eyes. اس کی آنکھیں سرد اور سنجیدہ ہیں. And his mouth, اور اس کا جو منہ ہے, اس کے منہ کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. If it were not concealed by a thickish beard, اگر یہ گھنی داڑھی میں چھپا ہوا نہ ہوتا, would be seen to have cruel lines about it, تو پھر دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے ارد گرد ظالمانہ قسم کی لکیریں موجود ہیں. He does not, however, impress the casual visitor as a cruel man indeed. لیکن در حقیقت کوئی کیجول وزٹر, کبھی کبھار کا کوئی زائر اگر آ جاتا ہے اور اس کو کبھی کبھار دیکھنے والا اگر ہوتا ہے, تو اس کو وہ ظالم شخص نظر نہیں آتا اس کی شخصیت میں. He seems to be harmless. وہ بے ضرر دکھائی دیتا ہے. kindly, مہربان دکھائی دیتا ہے. inconsequent person, اور غیر اہم سا شخص دکھائی دیتا ہے کیجول وزٹر کو. completely absorbed of course in his work, جو یقیناً اپنے کام میں مکمل مگن رہتا ہے. it is when he is angry, یہ تب کی بات ہوتی ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے, that something of his cruelty is observable, کہ اس کی ظالمانہ پن کا کچھ حصہ قابل مشاہدہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو آپ آبزرو کر سکتے ہیں, مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ظالم شخص ہے. He is inclined to utter wolfish snarls if he is thwarted or hindered in any way. اگر وہ thwart ہو جاتا ہے, اگر وہ فیل ہو جاتا ہے, کسی چیز کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے, یا اس کو ہینڈر کیا جاتا ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے کسی کام سے, تو تب جو ہے اس کی وولفش سنالز آپ سن سکتے ہیں, اس کی بیڑیوں جیسی غراہٹیں جو ہیں وہ پھر سنائی دیتی ہیں. But the most certain sign of his fundamentally cruel character, لیکن اس کے بنیادی طور پر اس کی ظالمانہ شخصیت کا سب سے یقینی سائن, اشارہ جو ہے وہ کون سا ہے, is his scientific work. یہ اس کا سائنسی کام ہے. جو سائنسی کام وہ کر رہا ہے, جو تجربہ وہ سر انجام دے رہا ہے, وہ اس کی ظالمانہ شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. Nothing is of greater importance to him than that. اس تجربے سے زیادہ اس کے ہاں کوئی چیز زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے. A human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment. ایک مائنر سے مائنر ایکسپیریمنٹ, چھوٹے سے چھوٹے تجربے کی کامیابی اس کے لیے زیادہ اہم ہے. انسان سے انسان اس کو اس کامیابی سے کم کانسیکوینس لگتا ہے, لیس امپورٹنٹ لگتا ہے, کم اہم لگتا ہے. He regards the retort very closely. وہ اس برتن کو بہت غور سے, بہت قریب سے دیکھتا ہے. Muttering to himself as he does so. As he does so, جب وہ ایسا کرتا ہے, جب وہ ایسا غور سے دیکھتا ہے تو وہ مٹرنگ کرتا رہتا ہے, بڑبڑاتا بھی رہتا ہے. His mutterings are of satisfaction. کبھی اس کی جو بڑبڑاہٹ ہوتی ہے یہ اطمینان بخش ہوتی ہے. Sometimes of anxiety, لیکن ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ یہ پریشان کن بڑبڑاہٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. Once afraid, ایک بار وہ غصے میں آ جاتا ہے. That turns again to satisfaction, اور وہ غصہ پھر
اطمینان میں تبدیل ہو جاتا ہے. مطلب ریٹورٹ میں اس برتن میں جو عمل ہوتا ہے اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو وہ غصے کی بڑبڑاہٹ کرتا ہے, اور جب اس کی مرضی کے مطابق جانے لگتا ہے تو وہ اطمینان کی سانس لیتا ہے. A knock is heard on his study door. اس کے اسٹڈی ڈور پر, اس کے کمرے کے, پڑھائی کے کمرے کے دروازے پر ایک کھٹکھٹاہٹ سنائی دیتی ہے. But he does not hear it. لیکن وہ اسے سنتا نہیں ہے. It is repeated. یہ knock, یہ کھٹکھٹاہٹ دوبارہ ریپیٹ کی جاتی ہے, دوبارہ کی جاتی ہے. He leans forward to glance more closely at the retort. وہ آگے کی طرف جھک جاتا ہے اور زیادہ غور سے اس ریٹورٹ کی طرف, اس برتن کی طرف دیکھتا ہے. And then, اور پھر with a shout of pleasure, خوشی کی ایک چیخ کے ساتھ rises up, وہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور and contemplates it, اور اس پر غور کرتا ہے. وہ کھڑا نہیں ہو جاتا, اس ریٹورٹ سے ایسے اوپر ہو جاتا ہے اور کنٹمپلیٹ کرتا ہے, اس پر غور کرتا ہے. The knock is heard for the third time. اور یہ کھٹکھٹاہٹ تیسری مرتبہ سنائی دیتی ہے. Corey bending over the retort. Corey bending over the retort. کوری اپنے برتن کے اوپر جھکنے لگتا ہے. and ending the experiment, اور اپنا تجربہ ختم کر دیتا ہے. at last, by heaven, I have done it at last. آخر کار میں کامیاب ہو چکا ہوں. وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہے. A very loud knock on the door. اس مرتبہ بہت اونچی آواز میں دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے. کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے. He turns around in a puzzled fashion. وہ ایک puzzled, الجھن زدہ فیشن انداز میں مڑتا ہے اور اس کے منہ سے اے اوہ کی آوازیں نکلتی ہیں. پھر کہتا ہے come in, come in. آ جاؤ, اندر آ جاؤ. The door opens, دروازہ کھلتا ہے, and an elderly servant enters. اور ایک بوڑھی خاتون نوکرانی وہ داخل ہو جاتی ہے. Servant, نوکرانی کہتی ہے مسز ملڈن. وہ مسز ملڈن کے بارے میں کچھ کہنے لگتی ہے تو اس کی بات کاٹتا ہے. کوری کہتا ہے یس ہنا, what is it? ہاں بتاؤ یہ کیا ہے. ہنا اب بولتی ہے Mrs. Milden wants to know whether you'll come downstairs to tea or have it up here. مسز ملڈن یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ چائے لینے نیچے آئیں گے یا آپ اپنی چائے یہاں پر لیں گے. کوری Has she got back? کیا وہ واپس آ چکی ہے. ہانا Yes sir. جی ہاں جناب. She expected you to meet her at the station. ان کو اسٹیشن پر آپ سے ملنے کی توقع تھی سر. جناب وہ ان کو توقع تھی کہ آپ اسٹیشن پر جا کر ان سے ملیں گے. She waited a long time in the cold. انہوں نے سرد موسم میں بہت انتظار کیا. Then got Marshall to drive her up. پھر انہیں مارشل ملا اور مارشل انہیں گھر لے آیا. کوری I meant to go. میں جانا چاہتا تھا. But I was busy. لیکن میں مصروف تھا. And then forgot. اور پھر میں بھول گیا. But she's quite capable of coming home by herself. لیکن وہ تو اس قابل ہے, بالکل اس قابل ہے کہ وہ گھر خود آ سکے. ہانا Yes sir. ہاں جناب. Will you come downstairs to tea sir? جناب کیا آپ نیچے چائے لینے آئیں گے. Or have it up here. یا آپ اپنی چائے یہاں اوپر لیں گے. کوری The drawing room is so cold. ڈرائنگ روم جو ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے. Tell Mrs. Milden I'll have it up here. مسز ملڈن کو بتاؤ کہ میں اپنی چائے یہاں پر لوں گا. I have news for her. میرے پاس اس کے لیے خبر ہے. Tell her I have good news for her. انہیں بتاؤ کہ میرے پاس ان کے لیے اچھی خبر ہے. My experiment is ended and it's a success. میرا تجربہ ختم ہو چکا ہے اور یہ کامیاب تجربہ ہے. ہانا Is it sir? اچھا جناب ایسا ہے. کوری
Yes, بالکل ایسا ہے. But it's no use telling you about it. لیکن تمہیں اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نوکروں کے ساتھ مطلب کوئی احترام کا سلوک نہیں کرتا، وہ اس کی ڈسگریس کرتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو کہ میں تمہیں بتاؤں. You wouldn't understand. تم نہیں سمجھو گی. ہانا: نو سر، نہیں جناب، میں نہیں سمجھوں گی. کوری: But I am a proud man, Hannah. لیکن ہنا میں ایک فخر والا انسان ہوں. Perhaps you will understand that. شاید اتنا تو تمہاری سمجھ میں آئے گا. Go and tell Mrs. Milton. جاؤ اور مسز ملٹن کو بتاؤ. ہانا: Yes sir. جی ہاں جناب. Corey: Don't forget to tell her that my experiment is a success. اسے یہ بتانا مت بھولنا کہ میرا جو تجربہ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. Oh no! یا نہیں تم نہیں بتانا. You would better not tell her. یہ اچھا ہوگا کہ تم اسے نہ بتاؤ. I'll do that myself. یہ کام میں خود کر لوں گا. You're sure? یہ بات یقینی ہے کہ تم to make a mess of it, کہ تم خرابی پیدا کر لو گی، تم اس چیز کو خراب کر لو گی، تم یہ نیوز صحیح انداز میں نہیں بتا سکو گی. She'll be as pleased as I am. جب اسے صحیح خبر کا پتہ چل جائے گا تو وہ اتنی ہی خوش ہو جائے گی جتنا کہ میں خوش ہوں. ہنا: She's not very happy today, sir. جناب آج کے دن وہ بہت خوش نہیں ہے. کوری: Not happy. خوش نہیں ہے. Why? کیوں؟ I am happy. Aren't I? میں خوش ہوں. کیا میں خوش نہیں ہوں؟ مطلب میں خوش ہوں تو پوری دنیا کو خوش ہونا چاہیے. ہنا: Well, you see sir. جناب آپ کو تو پتہ ہے سی کا مطلب ہمیشہ دیکھنا نہیں ہوتا. یہ تکیہ کلام کی جگہ بھی آتا ہے اور سمجھنے جاننے ایسی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. کنٹیکسٹ کے ساتھ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. It's 3 years ago today since her son was killed in the war. آج سے 3 سال پہلے بالکل آج ہی کے دن اس کا بیٹا جنگ میں مارا جا چکا تھا یا مارا گیا تھا.